أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنا رحم کرے، کرم کرے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہمارے بچوں کو داعیے دین بنائے، آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم اپنی نافرمانیوں کے سبب سخت آندھی کے عذاب سے تباہ ہوئی۔ اس کی شان و شوکت، اس کی صداقت اس کی جسامت شان پھر تو غلط ہو گیا۔ اس کی شان و شوکت، اس کی جسامت اور ان کے قلعے سب کے کچھ کام نہ آ سکے اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جنہوں نے نہایت محبت سے قوم کو حق کی دعوت دی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں۔ قالو یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا، یقیناً تو تھا ہم میں، قوم کہہ رہی ہے یہ بات، یقیناً تو تھا ہم میں مرجون قبلا امیدوں کا مرکز اس سے پہلے، ہاذا اتنہانا، کیا تو روکتا تھا ہمیں، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو، جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں، مما تدعونا، اس بات سے یعنی توحید کی طرف جس کی تو دعوت دیتا ہے، ہمیں علیہ مریب، اس کی طرف بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان سے کیا کہہ رہی ہے۔ کہتی ہے کہ تم تو ہمارے درمیان ایک باوقار نہایت سمجھدار انسان تھے اور ہمیں تم پر مکمل بھروسہ تھا اور ہماری ساری امیدیں تم سے بندھی تھیں۔ اب اللہ یہ قوم ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ دراصل یہ ان جملوں میں ایک بہت بڑا طنز ہے اور افسوس بھی، کہ جس شخص سے ہمیں خیر کی امید تھی وہی ہمارے عقائد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ قوم کہتی ہے تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے روک رہے ہو، یعنی ایک اندھی تقلید کا رویہ نظر آتا ہے۔ قوم کا اصل اعتراض یہ نہیں ہے کہ دعوت غلط ہے، بلکہ اعتراض یہ ہے کہ ہماری روایات اور خاندانی مذہب کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا بھی ایسا ہی رویہ تھا اور بالکل ذہنیت بھی ایسی تھی کہ جب حق آتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ روایت پرستی ہی بنتی ہے۔ قوم کا کہنا ہے کہ جس دین کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ شک نہیں ہے بلکہ انہیں علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے بھی، دل گواہی بھی دیتا ہے، دلائل بھی صاف نظر آتے ہیں، پھر بھی ضد اور انا اور حق درمی ایسی ہے جو ان سب چیزوں پر حاوی ہے۔ یہ وہ شک ہے جو انسان کو فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو شک ہے بے چینی اور بدگمانی پیدا کرنے والا ہے۔ قوم کہتی ہے کہ تمہاری دعوت اندر سے ہمیں بے چین کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہماری جمائی سوچ کو ہلا دیتی ہے۔ حق کی آواز باطل کے لیے اسی طرح پریشان کن ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 63 پڑھتے ہیں۔ کالا یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، تم کیا تم نے دیکھا اور کیا، ان کنتو علی بینات، کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، منہ رحمتن، اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں نافرمانی کروں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، فما، پھر میں اگر تمہاری بات مان بھی لوں، نہیں یعنی پھر نہیں، اگر میں تمہاری بات بھی مان لوں، تزیدونانی، تم زیادہ دو گے مجھے، غیر تقصیر، سوائے خسارہ دینے کے، یعنی کہ تم میرے خسارے میں اضافہ کرو گے۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں تو میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرے لیے خسارے میں زیادتی ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے شفیق اور درد بھرے انداز میں اپنی قوم کو دشمن سمجھ کر نہیں،
بلکہ اپنا سمجھ کر سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں، سخت مخالفت کے باوجود خیر خواہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ قوم سخت مخالف ہے، وہ فرماتے ہیں میری قوم میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے لیے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کی طرف حق اور یقینی علم تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ اس علم میں ان کی کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہدایت پر مبنی ہے۔ یعنی جو میں بتا رہا ہوں وہ اندھیرے میں تیر نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ رحمت نبوت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت بھی ہے، اور دیکھیں یہ منصب تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی دخل نہیں۔ اس لیے رحمت کو چھوڑنا نہ شکریہ ہے اور جرم بھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ جب اس بات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس رکھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا بتاؤں گا۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بات ماننا میرے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، یعنی تم لوگ چاہتے ہو کہ میں یہاں دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں اور آخرت کا نقصان کر لوں، تو یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حق پر چلنا گویا آج کے زمانے میں جہاد کے برابر ہے، جہاں ہمیں لوگوں کا دباؤ، طعنے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں، وَيَا قَوْمِي وَيَا قَوْمِي هَٰذِهِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، حیاتن نشانی، فَذَرُوهَا، پس اسے چھوڑ دو، تاکل، تاکہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، اور نہ تم چھونا اسے، بسوء، برائی کی نیت سے، فیاخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب، ایک عذاب قریب ہی سے۔ حسب روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی معجزے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو کوئی کھلا غیر معمولی معجزہ میں دکھاؤ۔ اچھا، پھر ان کی شرط یہ تھی کہ مخصوص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے، بڑی اونٹنی نکلے، اور حاملہ اونٹنی نکلے۔ اب یہ مطالبہ ضد امتحان اور انکار کی نیت سے کیا گیا تھا کہ نہ ایسا ہونا ہے، نہ ہم ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق حجت پوری کرنے کے لیے معجزہ ظاہر فرما دیا۔ چٹان سے اونٹنی کا ظاہر ہونا ایک غیر معمولی بات تھی، بلکہ براہ راست قدرت الہی کا ظہور ہے، اس لیے اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ اب قوم کے پاس انکار کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے حق واضح کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو تاکہ یہ چرتی رہے۔ اب یہاں اللہ کی زمین کہہ کر لوگوں کی ملکیت کو ختم کر دیا گیا کہ زمین اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، انسان تو محض زمین ہے نا۔ اسی احساسی امانت کا تقاضا تھا کہ اونٹنی کو آزادی دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگایا جائے، یعنی اسے کوئی جسمانی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت تھی کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش قربان کرتا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں، نشانی یا معجزے کی طلب پر اگر نشانی یا معجزہ آ جائے اور پھر اگر سرکشی کی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حجت پوری ہونے کے بعد مہلت کم رہ جاتی ہے۔ اب اللہ کی اونٹنی کو ذات سے آزاد آنا چلنا تھا، کسی کی زمین پر، کسی کی ملکیت پر کوئی اسے روکے گا نہیں، کیونکہ زمین اللہ کی ہے۔ اب یہی ان کے تکبر کا امتحان تھا۔ اب اونٹنی کے پانی پینے کے لیے بھی ایک دن مقرر تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم پیے گی، یا اور قوم کے ساتھ جانور جو ہیں وہ بھی پئیں گے۔ یہ کوئی ظلم نہیں تھا، کیونکہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی جو ساری قوم کے لیے پورا تھا۔ اب قوم کو اصل تکلیف نہ پانی سے تھی، نہ دودھ سے تھی، بلکہ کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں تھی۔ اس بات نے ان کے نفس کی سرکشی کو توڑ دیا تھا۔
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔